نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مزاجهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی تمہارے اوپر غم کے بعد امن، وہ اونگ ہے یکشا طائفۃ منکم، جو تمہاری ایک جماعت پر چھا رہی تھی، اور ایک جماعت وہ تھی کہ جن کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی، گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق گمان جاہلیت والا، کہہ رہے تھے کیا ہمارے اختیار میں کچھ ہے؟ کہہ دیجئے بے شک پورے کا پورا اختیار اللہ کے لیے، چھپاتے ہیں اپنے نفسوں کے اندر وہ جو نہیں ظاہر کرتے تیرے لیے۔ کہہ دیجئے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو ہم قتل نہ کیے جاتے یہاں پہ۔ کہہ دیجئے کہ اگر آپ اپنے گھروں میں ہوتے تو اپنی قتل گاہ کی طرف نکل کر آ جاتے جہاں پہ آپ کی موت لکھی ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اس کو آزماتا ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہاری دلوں سے میل کچیل کو صاف کرتا ہے۔ اللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے پیٹھ پھیر دی جس دن دو لشکروں کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، اور یہ پھسلایا تھا ان کو شیطان نے بس ان کی لغزش کی وجہ سے، البتہ تحقیق اللہ نے ان کو معاف کر دیا، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے اور بردبار۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ اس آیت کا تعلق بھی غزوہ احد سے ہے کہ شروع میں فتح نصیب ہوئی، اس کے بعد پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے لوگ شہید ہو رہے تھے، مال غنیمت بھی جا رہا تھا، خوف تمہاری دلوں میں آ گیا تھا، اس لیے بس صحابہ تو جا رہے تھے مدینے کی طرف، جیسے اوپر کی آیت میں آیا استصعدون، تم پہاڑی پر چڑھے جا رہے تھے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ ان کو تسلی اور سکون کا ذکر فرمایا کہ اس کے بعد اللہ نے نازل کیا غم کے بعد امن۔ امن سے مراد اطمینان ہے، سکون قلب ہے، اور وہ کیا تھا، کس شکل میں تھا، نعاسن، اونگ کی شکل میں۔ یہ اونگ جو ہے یہ سکون قلب ہے، اس سے اونگ آتی اس کو ہے جس کے دل میں کوئی خوف نہ ہو، امن ہو۔ تو پہلے اتنا ہراس تھا، خوف تھا، صحابہ ان کے سامنے قتل ہو گئے، مال غنیمت بھی گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی زخمی ہو گئے، تو اتنا خوف تھا، لیکن اللہ نے اس خوف کو ختم کیا، اس کو سکون میں تبدیل کر دیا۔ کیسے؟ اونگ کے ذریعے۔ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے تلواریں گر رہی تھی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے 6 مرتبہ تلوار گر گئی۔ یہ تلوار کیوں گری؟ اونگنے کی وجہ سے۔ اللہ نے خوف ختم کر دیا، سکون طاری کر دیا۔ یہ نیند ہے ہی سکون، اس لیے آپ دیکھ لو کتنا بڑا مریض ہو، تکلیفوں میں ہو، مشقت میں ہو،
جب اس کو نیند آ جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں اب سو گئے، اب اس کو سکون آ گیا. تو یہ سکون ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے، تکلیفیں جو ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر نعاسن، اونگ کو طاری کیا، یکشا طائفۃ منکم، جو ڈھانپ رہی تھی تمہارے ایک جماعت، و طائفۃ، ایک وہ جماعت بھی تھی جن کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، اور یہ منافقین تھے. آئے نہیں، آئے تھے 300 واپس ہو گئے. ہماری رائے تم لوگوں نے مانی نہیں، ہماری رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر جنگ کی جائے، لہذا تم لوگوں نے ہماری بات نہیں مانی، ہم واپس جا رہے. وہ واپس چلے گئے، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تب بھی ان کو اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی ہے، کیونکہ ہم بھی ظاہری مسلمان ہیں نا. تو ایسے نہ ہو کہ جو مکے کے مشرک ہیں، مدینے میں جو عہد میں لڑائی چل رہی ہے، ان کو شہید کر کے ہمارے طرف نہ آ جائیں، ہمیں نہ قتل کر دیں. ان کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، ڈر رہے تھے. منافقین ہمیشہ ڈرتے ہیں، مسلمان نہیں ڈرتا. اور کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے بارے میں غلط خیالات کر رہے تھے، غلط گمان کر رہے تھے. ظن الجاہلیہ، جاہلوں والا گمان. اور کہہ رہے تھے ہل لنا من الامر من شیء، ہمارے ہاتھ میں کوئی اختیار ہی نہیں ہے. یعنی ہمارا اختیار کیا تھا کہ مدینے میں رہ کر جنگ کی جاتی. صحابہ کو ٹوک رہے ہیں، ایک تو گئے نہیں اور دوسرا جو گئے ان کو ٹوک رہے ہیں. ہماری بات تو نہیں مانی نا آپ لوگوں نے، دیکھا تم ذلیل ہوئے نا، شہید ہوئے نا. ہل لنا من الامر من شیء، ہمارا تو کوئی اختیار نہیں چلا. تو اللہ فرماتے قل ان الامر کلہ للہ، اختیار تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، نبی کے ہاتھ میں بھی اختیار نہیں ہے. تم کہاں سے آ گئے؟ چلو آپ کہتے ہو کہ مدینے میں رہ کر ہی جنگ کرتے تو ہمیں فتح نصیب ہوتی. شکست کی وجہ تم کیا بیان کرتے ہو کہ نکلے کیوں باہر؟ تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ غزوہ بدر بھی تو نکلے تھے، نہیں نکلے تھے؟ اس میں بھی تو نکلے تھے، 313 نکلے تھے، سامان بھی نہیں تھا، بے سر و سامان تھے. تو وہاں پہ کیسے ان کو فتح نصیب ہوگی؟ یہ بہانے ہیں تمہارے. قل ان الامر کلہ للہ، معاملے تو سب پورے کے پورے اللہ کے ہاتھ میں. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، ان کے سینوں میں، ان کے نفسوں میں جو کچھ ہے وہ ظاہر نہیں کرتے تیرے سامنے. ان کے دل میں بات اور ہے، ان کو چلنا ہی نہیں تھا. اب یہ بہانے بنا رہے ہیں کہ ہماری بات نہیں مانی اس لیے تم ذلیل ہو گئے، ہماری بات نہیں مانی اس لیے ہم نہیں چلے. یقولون لو کان لنا من الامر، کہتے ہیں کہ اگر ہماری بات مانی جاتی، ہمارا کچھ اختیار چلتا، ہمارے مشورے کو مانتے، ما قتلنا ہاؤنا، تو یہاں پہ قتل نہ ہوتے. یہ قتل اس لیے ہوئے ہو کہ ہماری بات نہیں مانی ہے نا، کہ تم ذلیل اس لیے ہوئے ہو ہماری بات نہیں مانی. یہ جو منافق ہے نا اپنی بھڑاس نکالیں گے، موقع مل گیا ان کو. جیسے آج کل ہے کسی مولوی سے غلطی ہو جائے، سب یہ منافقین ہے. غلطی ایک مولوی سے ہوتی ہے، وہ انسان ہے، سب مولویوں کو لگا دیا، سب مولویوں کو. کتنے اچھے خدا کے ولی ہیں ان کو بھی ٹھوک دیا، سب کو کافر بنا دیا، شیطان بنا دیا. تو ہم کون سا ان کی حمایت کرتے ہیں؟ ہم بھی تو مذمت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس نے کون سا صحیح کیا؟ غلط کیا بالکل. اس کو کسی پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھا کے قتل کر دیا جاتا، وہاں سے پھینک دیا جاتا. لیکن اس ایک کے ذریعے یہ منافقین ہوتے ہیں، غلطی ایک سے ہو جائے پوری بھڑاس نکالتے ہیں. یہاں پہ دیکھو پوری بھڑاس نکال رہے ہیں صحابہ سے، حضور سے. ہماری بات نہیں مانتی تو قتل کیے گئے نا، مانتے تو نہ قتل کیے جاتے. ما قتلنا ہاؤنا. آگے اللہ کیا فرماتے؟ قل لو کنتم فی بیوتکم، چلو اگر آپ اپنے گھروں میں ہوتے تو وہاں موت نہ آتی. آپ اپنے گھروں میں ہوتے وہاں موت نہ آتی. لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، وہ بھی اپنے قتل گاہوں کی طرف آ جاتے ہیں جہاں پہ موت لکھی ہوئی ہے. جس بندے کی جہاں موت لکھی ہوئی ہے وہاں ضرور آتا ہے. اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے، وہ بندہ کہیں نہ کہیں گھوم پھر کر وہیں پہ آ جاتا ہے. ایسے اللہ اسباب پیدا کرتا ہے. رزق کے اسباب بھی اللہ پیدا کر دیتا ہے، موت کے اسباب بھی اللہ پیدا کرتا ہے. کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو وہیں اسی مجلس میں ملک الموت بھی آیا ہوا تھا. تو ایک بندے نے آ کے سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ میرا وہ فلاں جگہ پہ کام ہے اور میں تو نہیں پہنچ سکتا، اتنے میل دور ہے، لہذا آپ کسی جن کو کہو کہ مجھے وہاں پہنچا دے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی جن کو کہا، اس نے منٹوں میں وہاں پہنچا دیا.
اور ملک الموت خود بتا رہا ہے کہ میں اس مجلس میں تھا اور میں ہنس رہا تھا. دیکھو یہ بندہ اپنی موت گاہ کی طرف، قتل گاہ کی طرف کیسے اڑ کر جا رہا ہے. وہ وہاں پہ پہنچا، ملک الموت وہاں پہ پہنچا، اس کا روح قبض کر. جو رات موت کی ہے وہ ضرور آنی. اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہوں گے موت پہنچ جائے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم اپنے آپ کو کہیں پہ بند کر دو، دروازہ بند کر دو، موت آ جائے گی. کہیں پر بھی رہو موت آ جائے گی، وہ ٹلتی نہیں ہے. اور تم ہو کہ خدا کی نہیں مانتے ہو. خدا کے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے بس منٹ کرتے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، اگر آپ اپنے گھروں میں ہوتے تو لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ، پھر بھی اللہ نکال دیتا وہاں سے آپ کو. کہاں؟ اپنی قتل گاہ کی طرف. وہاں ضرور آپ پہنچ جاتے. یہ بات کرنا کہ اگر نکلے نہ نکلتے تو قتل نہ کیے جاتے، یہ غلط بات. یہ تقدیر کے خلاف ہے. مسلمان تقدیر پہ ایمان رکھتا ہے، یہ منافقین نہیں رکھتا. آگے اللہ فرماتے والے یبتلی اللہ ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے اللہ اس کو آزماتا ہے. اب دیکھو یہاں پہ بس صحابہ شہید ہو گئے، شکست ہوئی، مال غنیمت گیا. یہ اللہ نے کیوں کیا؟ یہ کوئی صحابہ کی غلطی نہیں تھی کیونکہ اس غلطی کی اللہ نے سزا دی ہے. نہیں، اللہ کو ظاہر کرنا تھا. ظاہر ہوئے نا، انہوں نے باتیں کی نا، جنہوں نے باتیں کی وہ ظاہر ہو گئے کہ یہ منافقین ہیں. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ آزماتا ہے ان کے ذریعے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، یہ پھر صحابہ کے لیے کہ تمہیں جو شہادت نصیب ہوئی ہے، تمہیں جو زخم کھانے پڑے ہیں، آپ غمگین نہیں ہونا. یہ میں نے اس لیے غم دیے ہیں، اس لیے شہادتیں دی ہے تمہارے دلوں کو صاف کرنے. اللہ نے صحابہ کے دلوں کو اسے صاف کر دیا. پھر ڈٹے رہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے. پھر واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ ہی سینوں کے رازوں کو جاننے والا. اللہ کو پتہ ہے لیکن دنیا کے سامنے ظاہر کرتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ منافق ہے، اللہ کو پہلے سے پتہ ہے، لیکن دنیا کے سامنے بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کھرے کھوٹے کو، منافق کو، مومن کو ظاہر کرتا ہے. ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے پیٹ پھیر دی، یعنی میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے، جانے لگے. 15 صحابہ، ایک روایت کے مطابق 17 صحابہ، ایک روایت کے مطابق 25 صحابہ حضور کے ساتھ تھے، باقی چلنے لگے. کیوں چلنے لگے؟ کیونکہ انہوں نے کہا جب حضور نہ رہے تو ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے. واپس مدینے جا رہے تھے. تو اسی کا ذکر ہے، ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو تم میں سے پیٹ دے کر جا رہے تھے. یوم التقى الجمعان، جب دو جماعتیں آپس میں لڑی، جب مدبیر ہو گئی، گمسان کی جنگ ہو گئی. یہ کیوں؟ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، تمہاری بعض لغزش کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے شیطان نے تمہیں پھسلایا، شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ حضور نہیں رہے، بھاگو، اب ضرورت نہیں ہے یہاں رہنے کی. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، صحابہ گئے تو صحیح، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو صحیح، لیکن اللہ فرماتے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں ان کو معاف کر چکا ہوں. لام بھی تاکید کا، قد بھی تحقیق کا، عفا اللہ ماضی کا صیغہ، البتہ تحقیق اللہ ان کو معاف کر چکا. آپ بتاؤ گناہگار سے نفرت ہوتی ہے یا گناہ سے نفرت ہوتی ہے؟ یاد رکھو گناہگار سے نفرت نہیں، گناہ سے نفرت ہے. جو آج بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونک رہے ہیں، ان کو شخص سے نفرت ہے، گناہ سے نفرت نہیں. گناہ تو ختم ہو گیا. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر کسی نے گناہ سے توبہ کر لی ہو پھر بھی آپ اس کو گناہگار کہو گے تو خود گناہگار ہوں گے، پھر خود گناہگار ہوں گے. اور ایک عجیب حدیث ہے، فرمایا کہ گناہگار کو گناہ کی وجہ سے مت ٹوکو، کسی عام انسان کو بھی نہیں ٹوکو. یہ تو صحابہ پر ٹوک رہے ہیں، عام انسان کو بھی نہیں ٹوکو. اگر آپ ٹوکتے رہو گے، حدیث میں آتا ہے اس وقت تک اللہ تمہیں موت نہیں دے گا جب تک اللہ تجھے اس گناہ میں مبتلا نہ کرے. یہ تو صحابہ، مقدس جماعت، اولئک هم المفلحون والی جماعت، اولئک هم الفائزون والی جماعت پہ بولنا، اس زبان میں تو کیڑے پڑ جائیں. سب کو آمین. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ معاف کر چکا ہے. آج بھی اگر کوئی توبہ کرے، جیسے اپنی ماں کی پیٹ سے آیا ہے، انہوں نے 1400 سال پہلے توبہ کی، اور توبہ بھی اتنی پیاری کہ اللہ نے ان کی توبہ کا یہاں پہ ذکر کر دیا. ہر کوئی بندہ ان کی توبہ کا تذکرہ کر رہا ہے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ معاف کر چکا ہوں، اللہ معاف کر چکا. وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، حلیم، بردبار بھی ہے. حلیم اس ذات کو کہتے ہیں
کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی نہیں کرتا. اللہ کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں پھر بھی اللہ ہمیں کچھ نہیں کہتا, پھر بھی اللہ ہمارا رزق بند نہیں کرتا. ان اللہ غفور حلیم, اللہ حلیم ہے. اور حدیث میں آتا ہے تم بھی حلیم بنو, لوگوں کے عیب چھپاؤ, لوگوں کو معاف کرو, قیامت کے دن اللہ تمہیں معاف کرے. دعا کرے اللہ تبارک و تعالی جو کہا اس پہ عمل کرنے کی توفیق. ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں, قرآن اور حدیث کے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے. جزاکم اللہ, ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے السلام علیکم.